جاتی ہے، روزہ و قیام کی قبولیت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، اس لیے ہمارے لیے وہ خوشی کا دن ہوتا ہے، ہماری قربانیاں قبول کی جاتی ہیں عید الاضحیٰ کے دن، اور ہماری بخشش اور مغفرت کا سبب بنایا جاتا ہے، اسی لیے ہمارے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے۔ فرشتوں کی عید کیا ہے؟ ان کی بخشش کا معاملہ نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، فرشتوں سے گناہ نہیں ہو سکتا، فرشتوں سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ ابلیس بھی جن تھا، فرشتہ ہوتا تو کبھی اسے غلطی نہ ہوتی، جن تھا، قرآن نے کہا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، یہ جن تھا بدبخت، اگر فرشتہ ہوتا تو کبھی بھی نافرمانی اور غلطی نہ کرتا، تو فرشتے سے کبھی غلطی اور گناہ ہوتا نہیں۔ مالک اے میرے مولا، ہم تو گناہگار بندے، ہماری بخشش ہو جائے، ہماری مغفرت ہو جائے، ہمیں جنت کی بشارت مل جائے، دوزخ سے نجات مل جائے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اور ہماری عید ہو جاتی ہے، وہ یوم الفیض ہو جاتا ہے، ہماری فتح کامیابی کا دن ہو جاتا ہے۔ اے مالک، فرشتوں کو جو عید کروا رہا ہے ان کی عید کیا ہے؟ ان کے ساتھ بخشش والا معاملہ ہے نہیں، اس لیے کہ جو روزے اول سے قیام میں ہے وہ قیامت تک قیام میں ہی ہے، جسے سجدے کا حکم ملا ہے وہ پڑا سجدے میں رہ گیا ہے، جسے رکوع کا حکم ہے وہ کھڑا رکوع میں رہ گیا ہے، جسے تسبیحات کا حکم ملا ہے وہ پڑھتا تسبیحات رہ گیا ہے، جسے تلاوت کا حکم ہوا ہے وہ تلاوت کر رہا ہے، اور کل فرشتوں کو ذات مصطفیٰ پر درود کا حکم ہوا ہے وہ پڑھتے درود رہے۔ یہاں بھی ایک عقیدت اور محبت کا ایک بڑا کمال نکتہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، بڑے عشق اور محبت والے اور میرے وسیب والے اور دور دراز سے تشریف لانے والے بار صاحبان، معزز مہمان، ایک خاص بات آپ کے سامنے اچانک موقع کی مناسبت سے دل و دماغ میں آئی ہے، اس جملے کی وجہ سے تو میں چاہتا ہوں آپ کو بتا دوں۔ آپ یہ بڑی محبت بڑی بات ہے، جن فرشتوں کو روزے اول سے سجدے کا حکم ہوا ہے اب وہ رکوع نہیں کرتے، اسی لیے کہ انہیں رکوع کا حکم ملا ہی نہیں، جو رکوع میں ہیں وہ سجدہ نہیں کرتے، وہ دائماً حالت رکوع میں ہیں، انہیں سجدے کا حکم ملا ہی نہیں۔ جو قیام میں ہیں قیامت تک قیام کرتے رہیں گے، نہ رکوع کریں گے نہ سجدہ کریں گے۔ جن کو تسبیحات کا حکم ہے وہ تسبیحات پڑھ رہے ہیں، نہ رکوع کر رہے ہیں نہ قیام کر رہے ہیں نہ سجدہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح تمام تر ذمہ داریاں ایک ایک ذمہ داری دے دی گئی ہے، جس کے ذمہ سور لگا دیا ہے کہ تو نے سور پھونکنا ہے، وہ پکڑ کے کھڑا سور کو ہے قیامت تک کہ کب حکم ہوگا میں پھونک ماروں گا اور قیامت بپا ہو جائے گی۔ جسے حکم ہے کہ تو نے روح قبض کرنی ہے وہ روح قبض کرتا پھر رہا ہے، وہ بارش برسانے نہیں آتا، جسے بارش برسانے کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے وہ بادلوں کو لیے ہوا میں اڑاتا پھر رہا ہے، وہ روح قبض کرنے نہیں آیا کرتا، ہر ایک کی ڈیوٹی بانٹ دی گئی ہے۔ مگر جب باری یمنہ کے لال پر درود و سلام کی آئی ہے، جب باری سید الانبیاء تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کی باری آئی، رب نے فرمایا فرشتوں باقی ڈیوٹیاں بانٹ بانٹ کے دے دی تھی، ایک ایک کام ذمہ لگایا تھا کہ بس اس کے علاوہ کوئی کرے نہ کرے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن فرشتوں یاد رکھنا کہ کل ملائکہ جو بے شک حالت سجدہ میں ہے، حالت قیام میں ہے، حالت رکوع میں ہے، جو جہاں ہیں، عرش پر ہیں، فرش پر ہیں، سدرۃ المنتہا پر ہیں، زمین پر ہیں، فلک پر ہیں، جو جہاں بھی ہے میرے محبوب پر درود لازمی پڑھیں۔